مکہ کی تپتی دھوپ، سچ بولنے والوں پر ستم، مسلمان چھپ کر عبادت کرتے لیکن ظلم کم نہ ہوتا۔ ان دنوں ایک شخص اسلام کا سخت دشمن تھا، عمر بن خطاب۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ نعیم نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے کہا محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ اس نے ہمارے دین کو بگاڑ دیا۔ نعیم نے کہا پہلے اپنی بہن اور بہنوئی سے جا کر پوچھو، وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بہن کے گھر چلے گئے۔ عمر غضبناک ہو کر اپنی بہن فاطمہ کے گھر پہنچے۔ وہاں ان کی بہن اور بہنوئی سعید بن زید قرآن پڑھ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے میں آ کر ان کو مارا، یہاں تک کہ فاطمہ کا چہرہ خون سے بھر گیا، لیکن ان کی بہن نے کہا ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اب تم جو چاہو کر لو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت عمر چونک گئے اور کہا مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، قرآن کی تاثیر دیکھو۔ انہوں نے وضو کیا اور قرآن کا ٹکڑا پڑھا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ قرآن کی آیات نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ان کے دل کا اندھیرا چھٹنے لگا۔ وہ آہستہ سے بولے یہ تو سچا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ وہ فوراً دار ارقم پہنچے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ موجود تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار دیکھ کر روکنے کی کوشش کی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے اسے ہدایت کے لیے بھیجا ہے تو مت روکو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تمام صحابہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا اب ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے۔ اسی دن اسلام پہلی بار اعلانیہ طور پر خانہ کعبہ میں ادا کیا گیا۔ ہدایت کا مالک صرف اللہ ہے، اگر وہ چاہے تو دشمن اسلام کو محافظ اسلام بنا دیتا ہے۔